زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ آپ کی زندگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: تم دوسروں کے لیے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھیں، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ ہمیشہ غلط کرنے سے مصیبت نہیں آتی، بلکہ غلط لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے سے بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، مگر ناممکن کاموں میں سے نہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں بھی آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے، وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہیں۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ روسی کہاوت ہے کہ ملاقات کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں: خون ملتا ہو یا خیالات۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ ہمیں اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ کوشش کریں جس سے جتنا بھی، جس حد تک بھی تعلق ہو، اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ جس بات میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، گفتگو کا وہی حصہ نہایت پرکشش ہوتا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ ساری باتیں دل کی ہوتی ہیں، اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیز عطا کر دی جائے، لبوں پر مسکراہٹ کے پھول نہیں کھلتے۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی اسباب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔
یہ مت سوچے کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے۔ اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ صرف اللہ ہی ہے جس پر امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان صحیح مگر منزل تباہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازع سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کی عدالت میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں کوئی صلہ دیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔